حضور کو لے کے وہ نیچے آئیں، ایمن نیچے آئیں. جب نیچے آئیں نا تو فرماتی ہیں قافلے کے لوگ سامان تیار کر کے چل رہے تھے. میں نے بھی اپنا جھولا ذرا سا کسی کام کے لیے کھولا، کچھ سامان رکھنے کے لیے، اور جب اپنے کام سے فارغ ہو گئی ایمن کہتی ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نہیں تھے. میں نے آواز دی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمن کہتی حضور نہیں تھے. میں پریشان ہو گئی، حضور کہاں چلے گئے؟ امی ایمن کہتی ہیں یہ حضور کی ماں جیسی تھی، عمر حضور کی ماں کی خدمت کرنے والی تھی، اس لیے میں امی کہہ دیتا ہوں. تو ایمن کہتی ہے میں پہاڑوں پہ چڑھ کر کے سوچی دیکھوں حضور یہاں تو نہیں اپنی ماں کی قبر کے پاس. تو ایمن کہتی میری چیخ نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے بولے اماں اماں اماں، تمہیں چھوڑ کے میں مکے کیسے جاؤں؟ میرے آقا اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے. حضور کو اٹھایا ایمن نے تسلیاں دی، فرمایا اے میرے شہزادے اپنے آنسوؤں کو رکھو، یہی آنسو آنے والے دنوں میں اپنی امت کے مغفرت کے سامان بننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے کیسا صبر کیا ذرا سوچو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے نا تو حضور کی ماں امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال کے ساتھ حضور کو لے کر کے مدینے آ گئیں کہ میری جو دادی ہیں ان کا جو میکہ ہے مدینہ. ایک یہ نیت، دوسری یہ نیت تھی، صوفیاء کرام کہتے ہیں ان کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ میں اپنے شہزادے کو وہ شہر دکھا دوں جس شہر کے بارے میں مجھے بشارتوں پر بشارتیں ملتی ہیں، جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں. جسے لوگ اس شہر سے حضور نے کتنی محبت کی ہے. یار نعتیں سنا کرو، نعتیں پڑھا کرو، نعت سنتے پڑھتے وقت دل میں مدینے کی طلب پیدا ہوتی ہے. جسے لوگ اونچی بولے ہاتھوں کو اٹھا کے جسے لوگ حضور اس شہر سے کتنی محبت کرتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے مدینے میں انٹری کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوتے یا اپنے مبارک خچر پہ یا اپنی قصوہ نام کی اونٹنی پر، ابھی گھوڑے کی بات کرتا ہوں، جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے نا جیسے ہی مدینہ آنے والا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک داہنے ہاتھ سے اپنے کاندھے مبارک کی چادر شریف کو اٹھاتے، سمجھ گئے، اور اسے یوں لہراتے. سبحان اللہ سبحان. بائیں ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑتے اور دونوں قدم شریف سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے، یوں 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 پیروں سے قدموں، ٹھیک ہے، چادر شریف کو اپنے ہاتھوں سے یوں لہراتے یوں میرے آقا، اور بائیں ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو ٹائٹ کرتے، اپنے قدم شریف کو ایڑ لگاتے اور فرماتے اے لوگوں خوش ہو جاؤ، میرا طیبہ آ گیا، میرا طیبہ آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا طیبہ آ گیا، میرا طیبہ آ گیا. حضور کے غلاموں کے گھوڑے کی ٹاپ سے نکلنے والی مٹی گرد و غبار بن کر جب اڑتی اور صحابہ کی داڑھیوں پر ان کے چہرے پر پڑتی، وہ اسے ہٹانا چاہتے تو میرے آقا پکڑ اے میرے صحابہ خبردار اسے مت جھاڑو، یہ میرے طیبہ کی مٹی ہے، میرے طیبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے مدینے والے کی. اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی. سبحان اللہ سبحان. جنت میں بھی اس شان سے جائے گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی. اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی. چلیں گے مدینہ شریف. اسی شہر میں امی آمنہ نے اس خیال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سفر کیا کہ اس شہر میں میری دادی ساس کا میکہ بھی ہے، اور اسی شہر میں جو بشارت پر بشارت ملی ہے، یہ شہر اب یثرب سے مدینہ منورہ ہونے والا ہے، اور اسی شہر میں میرے سر کا تاج میرے شوہر جناب عبداللہ بھی لیٹے ہوئے. اس نیت کے ساتھ امی آمنہ نے حضور کو لیا اور پہلی مرتبہ حضور نے مدینے میں قدم رکھا. سبحان اللہ. عمر شریف حضور کی کتنی ہے؟ اونچی بولے 6 سال ہے. حضور نے پہلا قدم مدینہ شریف میں 6 سال کی عمر میں رکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلا قدم 6 سال کی عمر میں رکھا. دوسرا قدم جب بیت المقدس میں نبیوں کی
آپ نے امامت فرمائی تو بیت المقدس جاتے ہوئے جناب جبریل کے ساتھ اترے تھے مدینے میں براق پر سے. فرمایا جبریل نے کہ اے آقا کریم 2 رکعت نماز یہاں پڑھیے. حضور فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ابھی تو اسے یثرب کہتے ہیں، آپ کے قدم آ جائیں گے اسے مدینہ منورہ کہا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. تیسری مرتبہ اعلان نبوت کے بعد میرے آقا تشریف لائے اور آج بھی مدینے میں ہیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کا بھی دل مدینے کا ٹکڑا کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کی امی کہتی ہے میں اپنے بیٹے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مدینے آ گئی. مدینے کے لوگوں نے حضور کو دیکھا تو پیار کے انبار لگا دی. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ حضور جب 6 سال کے تھے تب بھی مدینے والوں نے حضور سے محبت کی. سبحان. کوئی حضور کے پاکیزہ چہرے کو دیکھتا، کوئی حضور کی پیشانی کو چومتا، کوئی حضور کے ہاتھوں کو چومتا. مدینے میں جو بیمار اپاہج لوگ تھے وہ حضور کے ہاتھوں کو اپنے معذور ہاتھوں پہ لگاتے، ان کے ہاتھوں کو اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا. حضور مدینے کی جن گلیوں سے 6 سال کی عمر میں گزرتے تھے وہ بوڑھے لوگ جو لاٹھی کے سہارے سے چلتے تھے وہ اتنی تیز بغیر لاٹھی کے چلنے لگے کہ وہ جوانوں کو اسپیڈ میں پھیل کرنے لگے. حضور مدینہ شریف میں جن خشک کھجوروں کے پیڑ کے نیچے سے گزرتے تھے وہ پیڑ ہرا ہو جاتا تھا، کھجوروں کی پاکیزہ گچھے نکل آتے تھے. وہ کھجوریں بازار مدینہ میں بکتی تھی تو اچھی قیمت پر بکا کرتی تھی. سبحان اللہ. حضور جن جانوروں پرندوں کے قریب اور دمبے اور بکریوں کے قریب سے گزرتے نا، اگر ان کی طرف حضور کی نظر پڑ جاتی تو ان جس دمبوں کی بکریوں کی ان کی صحت اچھی ہو جاتی. یہ سارے عجائبات معجزات دیکھ کر کے عیسائیوں نے حضور کو پریشان کرنا چاہا. امی آمنہ کو اس کی خبر لگ گئی. امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مدینے والو مجھے جانے دو، میرے بیٹے کو عیسائی لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں خطرے میں نہ ڈال لے میرے بیٹے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے میرے آقا کی ماں واپس آ رہی ہیں. مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک دیار ہے، پہاڑیوں کی زمین ہے جسے ابوا شریف کہتے ہیں، جسے ابوا شریف کہتے ہیں. اب آپ بولیں کیا کہتے ہیں؟ ابوا شریف. جو میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں زور سے بولے، یہ نام یاد رہے گا، جسے ابوا شریف کہتے ہیں. جب اسی مبارک زمین پر امی آمینہ کے ساتھ حضور اور ان کی ایک خادمہ تھی جس کو ایمن کہا جاتا ہے، یہ 3 لوگ بڑے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالے. 1-2 دن یہاں ریسٹ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ ہے، وہاں چلا جائے گا. اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے نا، اس وقت اسی پہاڑی پر ابوا شریف کے بیلٹ میں امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت علیل ہو گئی، بیمار ہو گئی. دیار غیر ہے، مسافروں کے علاوہ قافلے والوں کے علاوہ کوئی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طلب گئے. ایسا صابر کون ہوگا جیسے حسین کے نانا؟ کون ہوگا ایسا صابر؟ میرے آقا کبھی پانی لاتے اپنی ماں کے لیے، ادھر ادھر سے کبھی دوائیاں لاتے. اے میری ماں تو شفا پا جا. حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے حضور اپنی ماں کے دوپٹے سے اپنی ماں کے چہرے کے پسینے کو پوچھتے تھے. کبھی کبھی اپنے کرتے کے دامن سے میرے آقا اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے. اس مسافروں کی منڈی میں کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا. طبیعت زیادہ علیل ہوتی گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھا رہتا. میری ماں کی طبیعت علیل سے علیل ہو گئی، بڑھتی چلی گئی، پریشانی بڑھتی چلی گئی. قافلے والوں نے کہا محمد، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے تیری ماں کا انتظار کب تک کریں گے؟ ہمارے سامان جو بیچنے والے ہیں نا اونٹوں پہ، یہ خراب ہو رہے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں دقت نہ ہو تو 1-2 دن اور انتظار کر لو. اس پہاڑیوں کے علاقے میں مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گے؟ میری ماں بیمار ہے، یہ ایمن ہے، میری خالہ ماں جیسی ہے، میری خادمہ ہے میری ماں کی، کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤ گے؟ آپ کی ماں نے کہا اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے کر کے، اے میرے بیٹے ایسا مت کہو، تمہیں کوئی سہارا دے کہ نہ دے، تیرا سہارا اللہ ہے. سبحان اللہ. جانے دے قافلے والوں کو. میرے آقا کہتے میں نے کہا نہ جاؤ نہ جاؤ. اے قافلے والوں، اس حدت کی دھوپ میں، اس تیزی والی سختی میں کہاں سے میں کہاں سایہ تلاش کروں گا؟ لیکن قافلے والوں نے نہیں مانا. 2 دن انتظار کرنے کے بعد اپنا سامان تمبو کنات لپیٹا، جانے لگے. میرے آقا 6 سال کے تھے، کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے کبھی میں اپنی ماں آمینہ کو دیکھتا اور کبھی ایمن کو دیکھتا، کبھی پہاڑ کی اس ٹیلے کو دیکھتا، کبھی جانے والے قافلے کو دیکھتا. کوئی نہ تھا میرے ساتھ، کوئی نہ تھا. حضور کہتے ہیں میرا دن، میری صبح، میری شام رو کے گزرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا سر مبارکہ لے کر کے اپنی ران پہ رکھ کر کے میں رو رہا تھا. میری ماں کی طبیعت علیل زیادہ ہو گئی. حضور فرماتے میری ماں کی آنکھ کھل گئی. دیکھا مجھے، فرمایا بیٹے محمد
آنکھوں سے آنسو پوچھ لے، رو مت، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، لیکن عنقریب اللہ تجھے اتنی بلندیوں پر لے کے جائے گا نا، دنیا تیری قسمت پر اش اش کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑا عہدہ میرے بیٹے تجھے ملنے والا ہے، میں جا رہی ہوں، میرے بیٹے پریشان مت ہونا، جس کی پریشانی دیکھنا اس کو دور کرنا، یہی کام تجھے ملنے والا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسی نسخہ کیمیا کو اخلاق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ صبر کیا امی آمنہ کہتی ہیں، میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ران پر اپنا سر مبارک رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، اچانک آخری ہچکی نے حضور کے زخم کو ہرا کر دیا۔ حضور کے زخم کو آپ ہی لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کا انتقال حضور کے ران مبارک پر ہوا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سچ میں کتنے لوگوں کی ماں زندہ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی ماں گھر میں زندہ ہے؟ ہاتھوں کو اٹھائیں۔ ماشاءاللہ تقریباً 70-80% لوگ ہیں۔ نیچے ہاتھ رکھے، اللہ سلامت رکھے ماؤں کو۔ آمین آمین۔ ذرا وہ ہاتھ اٹھے جن کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ابھی نہیں، میں بھی شامل ہوں، اللہ کی مرضی ہے۔ میری ماں کا انتقال عاشورہ کے دن صبح 6:30-7 بجے ہوا، 10 تاریخ کو محرم شریف میں۔ میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے اتنی محبت کرتی تھی کہ میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ ہی کے دن ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھے اس کا احسان ہے۔ معلوم ہے اس ابوا پہاڑی پر میں نے حضور کی امی کی مزار دیکھی، ابوا شریف میں گیا، میں نے حضور کی امی کی پہاڑی پر مزار شریف دیکھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی پاکیزہ جسم پاک کو دیکھتے رہے، روتے رہے۔ حضور کی امی کا جنازہ رکھا ہوا، اس کا جنازہ ہے جس نے کبھی کسی کے جنازے کو کسی کے کاندھے پر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ جب بھی کسی کے کاندھے پر کچھ دیکھنے کی خواہش ہوئی تو خوشیوں کا ہی پاکیزہ بوجھ دیکھا، راحت کے سامان دیکھے، سکون کا سامان دیکھا۔ آج اس کی ماں کا جنازہ رکھا ہے، کوئی کاندھا دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ امی ام ایمن نے، حضور کی ماں کی خادمہ، انہوں نے حضور کے سپورٹ سے ایک قبر کھودی تھی۔ ایک روایت میں کہ ایک قافلہ بعد میں آیا تھا۔ عجیب اللہ کی شان ہے، بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں پاس میں، لیکن جس پہاڑ کی چوٹی پر حضور کی ماں کی قبر ہے اس کے پتھر معلوم ہے کیسے ہیں؟ وہ پرت در پرت نکلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ پرت در پرت، ایک کو نکالو تو اتنا بڑا حصہ نکلتا ہے۔ لگتا ہے اللہ نے اس پہاڑ کو اسی حوالے سے پیدا کیا ہے، واہ 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 واہ۔ اس انداز میں اسے رکھا ہے کہ اس کے دامن میں نبیوں کے سردار کی ماں آرام۔ سبحان حضور کی مبارک وہ انگلیاں جس انگلیوں کے بارے میرے امام نے کہا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، سبحان ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ، واہ واہ۔ وہ انگلیاں کیسے ان پتھروں کو قبر بنائیں گی؟ اسے اللہ نے پہلے ہی سے نرم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر بنائی، پرانے کپڑوں میں حضور نے اپنی ماں کو لپیٹا، ام ایمن کے سہارے سے یا قافلے کے کچھ نئے لوگوں کے سہارے سے امی آمنہ کو قبر شریف میں حضور نے اتارا۔ حضور مستقل ہوتے رہے۔ میرے آقا 6 سال کے ہیں یار، اگر 30-35 سال کے ہوتے تو دل اور بڑا ہوتا۔ میں کیا بتاؤں، میرے آقا اپنی ماں کی تدفین کے بعد بیٹھے رہے۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو بہت روتے ہوئے دیکھا۔ کچھ لوگ مجھ مل گئے مکے آنے والے، تو میں نے کہا اے میرے بیٹے محمد چلو اب مکہ چلیں۔ حضور نے فرمایا اے ام ایمن، میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ میری ماں یہاں لیٹی، میں کیسے جاؤں؟ ام ایمن کہتی ہے انتقال ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، چلو۔ حضور کو سہارا دیا۔ ام ایمن کہتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہاتھوں کو پکڑا، 6 سال کے حضور تھے۔ آہستہ آہستہ پہاڑ کی چوٹی سے حضور کو لے کے وہ نیچے آئیں، ام ایمن نیچے آئیں۔ جب نیچے آئیں نا تو فرماتی ہیں قافلے کے لوگ سامان تیار کر کے چل رہے تھے، میں نے بھی اپنا جھولا ذرا سا کسی کام کے لیے کھولا، کچھ سامان رکھنے کے لیے، اور جب اپنے کام سے فارغ ہو گئی ام ایمن کہتی ہیں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو محمد نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نہیں تھے۔ میں نے آواز دی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام ایمن کہتی حضور نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گئی، حضور کہاں چلے گئے؟ امی ام ایمن کہتی ہیں یہ حضور کی ماں جیسی تھی، عمر حضور کی ماں کی خدمت کرنے والی تھی، اس لیے میں امی کہہ دیتا ہوں۔ تو ام ایمن کہتی ہے میں پہاڑوں پہ چڑھ کر کے سوچی دیکھوں حضور یہاں تو نہیں اپنی ماں کی قبر کے پاس،
تو ایمن کہتی میری چیخ نکل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے, اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے بولے اماں اماں اماں, تمہیں چھوڑ کے میں مکے کیسے جاؤں. میرے آقا اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے. حضور کو اٹھایا ایمن نے تسلیاں دی, فرمایا اے میرے شہزادے اپنے آنسوؤں کو رکھو, یہی آنسو آنے والے دنوں میں اپنی امت کے مغفرت کے سامان بننے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کریں آرام, تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ. ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. ایمن کے ساتھ حضور واپس مکے آ گئے. مکے میں حضور کے خاندان کے وہی لوگ جو جناب عبداللہ کے استقبال کے لیے گئے تھے اس موڑ پر آئے تھے. آج پھر وہی لوگ جناب ابی طالب, جناب حمزہ, جناب جعفر, جناب حضرت عبد المطلب پھر آ گئے حضور کے استقبال کے لیے اور اپنی بہو کے استقبال کے لیے. جب قریب آئے نا قافلے والے جو چند لوگ تھے ان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی خادمہ ایمن کے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا کے رو رہے تھے. جناب عبداللہ گئے حضور کے قدم کے نیچے بیٹھ کے حضور کا ہاتھ پکڑا, کہا میرے لاڈلے کعبے کی مستقبل فیوچر کے مجاور کیا بات ہے, کیوں آنسوؤں کو تو اس میں پوچھتا ہے, سب خیریت تو ہے. رو کے بولے حضور میری ماں کا انتقال ہو. اتنا کہا تو جناب عبداللہ کہتے پھر میں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. جناب ابو طالب روئے, امیر حمزہ روئے, جناب جعفر طیار کے والد جناب عقیل روئے, قبیلے قریش و ہاشم کے لوگ روئے. وہ چاند جیسی بہو کہاں دب گئی, وہ عظیم چاند جیسی چہروں والی خاتون آمینہ کہاں رہ گئی. حضور فرماتے میری ماں کا ابوا شریف میں انتقال ہو گیا. حضور سے بڑا صابر کون ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا. سب لوگوں نے حضور کو پلکوں پہ بٹھایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پلکوں پہ بٹھایا. جناب ابی طالب نے حضور سے کتنی محبت کی, تاریخ بڑی بڑی.